ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بچہ بنت حنا کے بطن سے تھے۔ وہ بچہ اوریا کی بیوی تھی۔ بعد شہید ہونے اوریا کے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے بطن سے ہیں، اور یہ واقعہ جامع التواریخ میں مذکور بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت سلطنت پر مطمئن ہوئے اور اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھے اور منتشری سلطنت کی انگلی میں رکھی اور پھر لوگوں سے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور وارث ہوا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا، یعنی نبی اور بادشاہ ہوا اپنے باپ کی جگہ پر۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں، سکھلائی گئی ہیں بولیاں ہمیں ہر جانور کی، یعنی جو چیز دنیا میں درکار ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہیں۔ بے شک بزرگی ظاہر بھی عنایت فرمائی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا تھا اور ہوا پر چلتا تھا تو تمام پرندے ہوا کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے، اور فوج انسانوں کی داہنی طرف اور بائیں طرف ہوتی تھی، اور تمام ہو طیور چپ و وراثت پس و پیش گرد گرد حلقہ باندھ کر ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور اکٹھے کیے گئے واسطے سلیمان کے لشکر جنوں، انسانوں اور جانوروں سے، پس وہ بمثل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ بعض تفسیروں میں یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ تھا جس پر سب لشکر چلتا تھا اور ہوا اس کو لے کر چلتی تھی۔ شام سے یمن اور پھر یمن سے شام تقریباً 1 ماہ کی راہ ہے، لیکن ہوا اس کی مسافت کو آدھے دن میں طے کر دیتی تھی، جیسا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور مسخر کیا واسطے سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو صبح کی، یعنی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینے کی تھی، اور شام کی یمن تک بھی 1 مہینے کی مسافت تھی، اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ خدمت کرتے تھے، اور یہ سب پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے ترجمے کے خلاصے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ملک یمن کی طرف، اور اس تانبے کو سانچوں میں ڈال کر برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس میں لشکر کے موافق کھانا وغیرہ پکتا اور پھر تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قول تعالیٰ۔ ترجمہ: پھر ہم نے تابع کیا اس کے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ مال دفینہ رہتا تھا زمین وہاں کی آواز دیتی تھی کہ اے سلیمان علیہ السلام، جو کچھ مال مجھ میں ہے اٹھا لو اور اس کو اپنے کام میں لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ زمین کے دفینے سے موتی اور جواہرات دریاؤ خشکی سے لا کر جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور تابع کیے سلیمان علیہ السلام کے ساری دنیا میں جہاں کوئی جن ستاتا آدمیوں کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اور بعض تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جن تو اب تک قید میں ہیں۔ ایک روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکان نہایت عالی شان اور تکلف ایسا بنوایا تھا کہ اس کا طول و عرض 36 کوس کا تھا، اور اس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں، اور اس میں یاقوت و زمرد جڑے تھے، اور اس میں تقریباً 700 کوشک 700 ہرموں کے واسطے اور 300 کوشک 300 بیویوں کے واسطے بنوائے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر شب کو اپنی بیویوں اور ہرموں کے پاس چلے جاتے تھے، اور دوسری جانب ایک مکان نہایت عالی شان کے ساتھ ایک کوش بھی بنوایا تھا کہ دراز بھی اس کی تقریباً 12 کوس کی تھی۔ ایک کوشک پر آپ کے تخت کا جلوس تھا، اور اس کا طول 3 کوس کا تھا، اور سب ہاتھی کے دانت کا تھا، اور لال و فیروزہ زمرد اور مروا ریت سے مرصع کیا تھا، اور اس کے گردا گرد سونے کی اینٹیں لگی تھیں، اور اس کے چاروں طرف کونوں پر چاندی کے درخت، اور اس درخت کی ڈالیاں سونے کی اور پتے اس کے زمرد سبز کے لگائے گئے تھے، اور ہر ایک ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک وغیرہ بھرا تھا، اور خوشے مثل انگور کے تھے اور جو لال و یاقوت سے بنائے گئے تھے، اور نیچے تخت کے داہنے اور بائیں 1000 کرسی سونے کی لگائی گئی تھی،
इस पर आदमी बैठते थे और उनके पीछे जिन्हों इंसानों में से गुलाम खड़े किए गए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज शाही सर पर रख कर जब तख्त पर पांव रखते तो उनकी हैबत से तख्त उस वक्त हरकत में आ जाता और तोती और ताउस भी बहुक्मे अल्लाह अपने अपने परों को फैला देते थे और फिर उससे बुए मुश्क वगैरह निकलती थी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर बैठकर तौरात पढ़ते थे और फिर अल्लाह की मखलूक पर हुक्मरानी करते थे और हर एक की बोली को अच्छी तरह समझते थे और ताजे बादशाही सर पर रखते तो तमाम परिंदे हवा के ऊपर मुअल्लिक होकर उनके सर पर साया करते थे और जिन्हों को हुक्म फरमाते थे कि वो अपनी बसात के मुताबिक फर्श सरे बफत का बिछाएं और इस किनारे किनारे नहरें जारी थीं और तख्तगाह के मकान में कई मेहराबें थीं और सब आबिद इसमें इबादत किया करते थे और अबर को हुक्म करते थे कि पानी भर भर के दे जाएं और उनके बावर्ची खाने में हर रोज काफी तादाद में खाना पकाया जाता था। बावजूद इसके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने बावर्ची खाने से कुछ नहीं खाते थे, बल्कि वो खाना तमाम का तमाम लोगों में तकसीम कर दिया जाता था और खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हाथ से जंबील सीते और फिर इसको बेचते थे और अपने हाथों से जौ को पीस कर आटा बनाते और फिर इसकी रोटी पकाते और हर शाम को बैतुल मक़दिस में जाकर मुसलमान रोजेदार और दरवेश गरीब को साथ लेकर खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और हर वक्त अल्लाह ताला से मुनाजात करते रहते थे और कहते थे कि या इलाही, मैं दरवेशों के साथ भी शामिल हूँ और बादशाहों के साथ भी बादशाह हूँ और पैगंबरों में भी एक पैगंबर हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करूँ, इसकी अदायगी की मुझ में ताकत नहीं है।